نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معراج مصطفیٰ بنظر رضا، یہ معراج کا خصوصی سلسلہ ہے۔ اس میں ہم سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کے وہ نعتیہ اشعار جس میں اعلیٰ حضرت نے معراج نبی کا ذکر کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے تحت مدنی پھول سنتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور مزید ادب سے بیٹھنا، توجہ کے ساتھ سننا، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اس کے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت اپنے مشہور عالم نعتیہ کلام حدائق بخشی شریف میں بہت پیاری بات لکھتے ہیں۔ فرشتہ عرش سمائینا زمائر حاضر، بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی، اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرش سے لے کر عرش تک، عرش کیا ہے؟ یہ مکان کی سمجھیں کہ انتہائی بلندی، اس کے بعد لامکان ہے۔ اور عرش کیا ہے؟ سایہ عرش کس کس کو ملے گا؟ اس رسالے میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کی بہت بڑی مخلوق، تحت الثری سے لے کر عرش تک ہر پوشیدہ چیز یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آئینے کی طرح حاضر و موجود ہے۔ بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی۔ امی کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ جس کا مخلوق میں کوئی استاذ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخلوق میں کوئی استاذ نہیں، اور سبحان اللہ آپ اولین کی خبریں دیتے ہیں، آخرین کی خبریں دیتے ہیں، جنت کا بتاتے ہیں، جہنم کا بتاتے ہیں، آنے والے کا پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کون آ رہا ہے، جنتی ہے جہنمی ہے، حال معلوم ہے اپنے غلاموں کا، مستقبل معلوم ہے، قبر کے حالات آپ پر منکشف ہیں۔ اور سبحان اللہ کیا خوب کہا میرے آقا اعلی حضرت نے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آپ کا مخلوق میں کوئی استاذ نہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی۔ آپ کی دانائی، علم و فراست کی قسم کھانی چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں
شش جہت سمت مقابل شبو روز ایک ہی حال دھوم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی شش جہت کیا مطلب ہے؟ 6 سمتیں، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، شش جہت سمت، یہ 6 سمتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سامنے ہیں، صرف دن کو نہیں رات کو بھی، دنوں رات شب و روز۔ کیا بینائی ہے میرے آقا کی! قرآن پاک میں سورہ نجم میں آپ کی بینائی کے چرچے ہیں، سبحان اللہ۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ ترجمہ کنز الایمان، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ شش جہت سمت مقابل شبو روز ایک ہی حال دھوم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 699، میرے آقا ابو ہریرہ آپ سے روایت ہے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا منہ ادھر ہے، خدا کی قسم مجھ پر تمہارا خشوع، تمہارا رکوع پوشیدہ نہیں، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت علامہ بدر الدین عینی، علامہ عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہما فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے باتیں ثابت ہوئی کہ آگے کی طرح پیچھے بھی دیکھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے۔ نزہۃ القاری میں حضرت علامہ شریف الحق امجدی علی رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں بھی ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے روشنی میں۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے شش جہت کو ایک جہت کر دیا۔ یہ شش جہت میں دیکھنا صرف ظاہر چیزوں کے ساتھ خاص نہیں، باطنی چیزیں حتیٰ کہ دلوں کے احوال بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شخص اندھیرے میں اس طرح دیکھتے تھے جیسے روشنی اور اجالے میں دیکھتے تھے۔ خصائص القبریٰ میں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنے آگے اور پیچھے یکساں دیکھتا ہوں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2234۔ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں شش جہت سمت مقابل شبو روز ایک ہی حال
دھوم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. سورہ ون نجم یہ وہ سورت ہے جس کی ابتدائی 18 آیتوں میں معراج مصطفیٰ کا بیان ہے. آیت نمبر 17 اور 18 میں آپ کو سنا چکا. اس کا ترجمہ یہ ہے آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی. اس کے تحت صدر الافاضل خزائن العرفان میں لکھتے ہیں اس میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمال قوت کا اظہار ہے کہ اس مقام میں جہاں عقلیں حیرت زدہ ہیں آپ ثابت رہے اور جس نور کا دیدار مقصود تھا اس سے بہرہ اندوز ہوئے، دائیں بائیں کسی طرف ملتفت نہ ہوئے، نہ مقصود کی دید سے آنکھ پھیری، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بے ہوش ہوئے، بلکہ اس مقام عظیم میں ثابت رہے. اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا مگر آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی. سبحان اللہ. بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں. اس کی تفسیر میں لکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج عجائب ملک و ملکوت کا ملاحظہ فرمایا اور آپ کا علم تمام معلومات غیبیہ ملکوتیہ پر محیط ہو گیا. سبحان اللہ. اور تیسرے شعر میں سید اعلی حضرت فرما رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دو دو قدم. یا رسول اللہ 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دو گام، آس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی، آس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 500 سال کا سفر، یہاں سے آسمان کا 500 سال کا سفر ہے پہلے آسمان کا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا ہے؟ جیسے دو گام، دو قدم. آقا آس ہمیں بھی لگی ہے تیری سنوائی کی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی بلندی دیکھیے کہ آپ نے آنن فانن مکے سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں اور وہاں سے سدرۃ المنتہا، وہاں سے بارگاہ الہی میں حاضری اور دیدار اور ہم کلامی کا شرف اور وہاں سے واپسی. سبحان اللہ. آس ہمیں بھی لگی ہے تیری سنوائی کی. دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی شان ہے کہ 2 قدم میں 500 سال کا سفر. تو ہمیں بھی امید لگی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری فریادیں بھی سنیں گے اور سنتے ہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اولیاء کی یہ شانیں ہیں، انبیاء کی کیا شانیں ہوں گی، سید الانبیاء کی کیا شان ہوگی. آئیے ایک ولی کی شان بتاؤں آپ کو. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کے صحن میں آدھے قدم کو اٹھا کر کبھی آگے اور کبھی پیچھے آتے جاتے. خدام نے پوچھا
تو ارشاد فرمایا عرش الہی 2.5 قدم ہے، میرے لیے تو آدھا قدم بھی نہیں بنتا. یہ ایک ولی کی شان ہے، اور ولی سے صحابی، صحابی سے نبی، اور نبی سارے نبیوں کے نبی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ان کے شان کا کیا کہنا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شنوائی کا کیا کہنا. سبحان اللہ. 19ویں پارے کی سورہ نمل کا 19ویں آیت جو ہے، 18ویں آیت اور 19ویں آیت دیکھی. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر آتا ہے، اور ان کی ملکہ چونٹیوں سے کہتی ہے کہ بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہ کہیں وہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ توجہ نہ ہونے کی بنا پر سلیمان علیہ السلام کا لشکر روند نہ ڈالے، کچل نہ ڈالے، گھروں میں چلی جاؤ، بے خبری میں ایسا نہ ہو جائے. تو اس چونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی مسافت سے سنی. تو 3 میل کی مسافت سے سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سن سکتے ہیں. تو امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری فریادیں سن لیں تو کیا عجب. بے شک واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. ہجر نبی میں آہ کب بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. کو تڑپے تو صحیح آقا کی یاد میں. بل سفر معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت ہے. فرش سے عرش تک سب آپ پر ظاہر ہے، اور 6 سمتیں جو ہیں سب آپ کے لیے شب و روز مقابل ہیں. اور آپ کی بینائی سبحان اللہ، اس کی دھوم قرآن پاک میں سورہ نجم میں ہے. اور 500 سال کی راہ آپ کے لیے 2 قدم ہے. ہمیں بھی آس لگی ہے، آقا ہماری فریادیں بھی سنیں گے اور سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی شب معراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے تھے.